کہ کیا حدیث کو وحی غیر مطلوب کہا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ بعض ائمہ اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض احادیث وحی غیر مطلوب ہیں، اور پھر اسی تناظر میں یہ جو حدیث قدسی ہے اس کی پھر کیا اہمیت ہوتی ہے؟ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ کے پیغمبر پر وحی آتی ہے، اسی لیے اس کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ کی تاریخ بیان ہوگی تو اس میں واقعات بھی ہوں گے، اس میں جنگوں کا ذکر بھی ہوگا، اس میں آپ کی پیدائش اور آپ کے خاندان کے حالات بھی ہوں گے، اور اس میں وہ باتیں بھی ہوں گی جو کسی موقع پر آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی گئی۔ اور جو باتیں آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی گئیں ان کو جب آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو بعض موقعوں پر وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست باتیں بھی ہوں گی جن کو حدیث قدسی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو میں معاملات کو ایسے دیکھتا ہوں، یعنی یہ تاریخ ہے، اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو پیغمبر سے متعلق ہے۔ جی، وہی غیر مطلوب کی اصطلاح ہم سب آپ استعمال نہیں کرتے۔ وہ اصل میں اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ جو وہی تلاوت ہوئی ہے، جو اللہ کی کتاب بن گئی ہے، جو کلام اللہ کہی جاتی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔